بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی بھی ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس نے ہر نعمت حاصل کر لی، اور دین کی سمجھ نہیں ہے تو بے بنیاد چلے گا، شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے دین کی شریعت، دین کی سمجھ مانگنا۔ تو یہ مسائل کی مجلس ہے، بہت سارے مسائل آئے، اس کا ہم جواب دیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شریعت میں غسل واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ شریعت میں غسل کے واجب ہونے کے اسباب کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ شریعت میں غسل کے واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ شریعت میں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ ایک، جاگتے ہوئے انزال کا ہونا، جاگتے ہوئے انزال کا ہونا۔ جاگتے ہوئے اس وجہ سے کہا کہ انسان بیوی سے یا کسی وجہ سے منی نکل گئی تو اس کو انزال کہا جائے گا۔ جو جاگتے ہوئے ہوا ہے اس کو انزال کہا جائے گا، اور اگر سونے کی حالت میں ہو گیا تو اس کو احتلام کہا جائے گا، ہے نا، احتلام کہا جائے گا۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے جنابت۔ غسل کے واجب ہونے کا پہلا سبب ہے جنابت، چاہے وہ جاگتے ہوئے منی نکل جائے یا سونے کی حالت میں منی نکل جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا۔ سونے کی حالت میں سویا تھا، احتلام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ منی کا شہوت سے نکلنا شرط ہے، منی کا شہوت سے نکلنا شرط ہے، اور اگر وہ شہوت سے نہیں نکلی بلکہ بوجھ اٹھایا، منی نکل گئی کمزوروں کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ اس جگہ کو دھونا پڑے گا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ بھی منی کا جب منی نکلے گی تو کیا ہے؟ شہوت سے نکلنا شرط ہے، اور اگر بغیر شہوت کے نکل رہی ہے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بوجھ اٹھایا منی نکل گئی تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ اتنی جگہ کو دھونا پڑے گا۔ پہلا سبب یہ ہو گیا کہ بھی جاگتے ہوئے انزال ہو گیا یا سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، ہے نا، بہر صورت میں کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا، پہلی سبب۔ دوسرا سبب، دیکھو صحبت کا مسئلہ یہ ہے، جب انسان بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، غسل واجب ہو جائے گا۔ دوسرا سبب، حیض کی حالت میں کیا ہوگا؟ جب حیض بند ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، یعنی غسل کر کے وہ نماز، جیسی حالت حیض میں ہے تو حیض کی وجہ سے جیسی وہ حیض بند ہو جا رہا ہے، جس کی مدت 3 دن ہے یا 10 دن ہے یا 7 دن ہے، جس کی بھی جیسی حیض بند ہو جا رہا ہے تو ویسی فوری طور پر کیا ہوگا؟ غسل اس پر واجب ہو جائے گا، اور اس کو غسل کر کے پاکی حاصل کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سبب، نفاس۔ نفاس اس کو کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد جو خون آ رہا ہے، جب وہ خون بند ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو 3 اسباب ہو گئے غسل کے۔ پہلا، منی کا نکلنا، انزال ہو یا احتلام ہو، یعنی جاگتے ہوئے نکل گئی تو اس کو انزال کہا جائے گا، بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، ہے نا، اور اس میں یہ بھی صورت آ گئی کہ ہم بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا۔ اور احتلام، سوتے ہوئے خواب دیکھ لیا، احتلام ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، حالت حیض
حیض کی حالت میں حیض کا خون بند ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا، یعنی وہ ناپاکی ہو گئی اور غسل اس پر لازم ہوگا۔ حالت نفاس میں جیسے نفاس کا خون 40 دن یا اس سے پہلے بند ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ 3 اسباب تھے، اس کو یاد رکھیں۔ کیا گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کیوں دے رہا بھائی گالی؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ گالی دینے سے اس کا مطلب نہیں کہ روزانہ گالی دینا شروع کر دیں گے۔ ہاں، گالی بکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن گالی دینا اچھا فعل نہیں ہے نا، سمجھ گئے؟ گالی بکنے سے یا گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی شخص نے لڑکیوں کی شادی میں خرچ کیا اور اب وہ اس کے بھائی یا والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی، اس وجہ سے لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی شخص نے لڑکیوں کی شادی کر دی، باپ ہو بھائی ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے کہ اب تمہارا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں لڑکیوں کا شادی کرنے سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ جس طرح تم میراث تقسیم کر رہے ہیں، اسی طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو تقسیم کر رہے ہیں یا بھائی اپنے بھائی کو تقسیم کر رہا ہے، تو اسی طرح بہنوں کو بھی حق دینا پڑے گا۔ شادی الگ چیز ہے، شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ میں نے شادی کرا دی تھی، اس وجہ سے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ شادی الگ چیز ہے، وہ ذمہ داری تھی، تم نے ذمہ داری، لیکن میراث میں لڑکیوں کو اپنے حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لڑکیاں اپنے حق کو مانگ سکتی ہے اور کیا ہے ان کا وہ حق ہوگا، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے لڑکیاں میراث سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا ان کو دینا پڑے گا۔ کیا ہم لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو جیسے ماں ہیں، بہن ہے یا بیوی ہے تجارت یا نوکری کرا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ کرا سکتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اپنے گھر کی عورتوں سے جیسے ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے تجارت یا نوکری کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلہ خاص یہ ہے کہ عورت اگر تجارت یا نوکری کر رہی ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں پردے کا بالکل اہتمام ہو۔ اگر پردے کا بالکل اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، اگر پردے کا بالکل اہتمام نہیں ہے تو ایسی عورتوں سے چاہے ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی سے تجارت کرانا جائز نہیں ہوگا۔ جہاں پردے کا اہتمام نہ ہوتا ہو تو وہاں ایسی لڑکیوں کو چاہے وہ ماں ہو تمہاری یا بہن ہو یا بیوی ہو تو وہاں پر تجارت کرنا یا نوکری کرنا بالکل گنجائش نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پردے کا اہتمام ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسی وہ جگہ پر وہ کیا ہے تجارت بھی کر سکتی ہے، نوکری بھی کر سکتی ہے۔ لیکن بغیر پردے کے جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو ایسی جگہ آفس میں بھی نہیں جا سکتی اور تجارت بھی نہیں کر سکتی، نوکری بھی نہیں کر سکتی ہے۔ پردہ پورا ہاتھ پیر کے ساتھ، کیا بولے؟ پردہ پردے کا مطلب یہ ہے کہ پورا پردہ ہو، ہے نا۔ ہاتھ پیر، اندر تو ہاتھ پیر کھلے رکھیں گی، چہرہ کھلا رکھیں گی گھر کے اندر، اور باہر تو پیر بھی اور ہاتھ بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بھی ایسی تیز آواز والی کیا ہے چپل، وہ بڑی بڑی کھوڑی والی پہنتی عورتیں، تو ایسی چپل بھی نہ پہنے کہ جس کی آواز کی وجہ سے کوئی مرد اس کی شہوت حاصل کرے۔ اسی وجہ سے علماء نے بڑی حکمت لکھی ہے، قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں ہے،
صرف مریم کی حکمت کے تحت لیا گیا. وجہ اس وجہ سے، حالانکہ فاطمہ، عائشہ، آسیہ کتنا بڑا مقام تھا، لیکن کیوں نہیں لیا؟ یہ عورت چھپانے کی چیز ہے. کسی غیر مردے کے سامنے اپنی بیوی اور بیٹیوں کا نام نہ لے کہ وہ بھی اب وہ نام لینے کی وجہ سے وہ شہرت حاصل کر لے گا، ہے نا؟ نام کا ہے نا، بغیر ضرورت کے کسی غیر مرد کے سامنے نام لینا بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں ووٹر آئی ڈی ہے، کچھ ہے ایسی چیزوں میں ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے. اگر کسی شخص نے، کسی وارث نے وراثت میں حق لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، کیا اس کا انکار کرنا معتبر ہوگا؟ کوئی بیچارہ دیوان ہوگا، کسی وارث نے وراثت میں حق لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، کیا اس کا انکار کرنا معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کرنا معتبر نہیں ہوگا. جب تک آپ سمجھو، بڑے چلاتے لوگ اپنے دماغ، جب تک وارث کی میراث تقسیم نہیں ہوگی اور جن جن لوگوں کے حق ہے اس تک نہیں پہنچے گی، اس سے پہلے وہ اگر انکار کر دے تو انکار معتبر نہیں ہوگا. جو انکار کر رہا ہے اپنا حق اس کا انکار معتبر نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ داری ہے کہ جس کے پر وراثت لازم ہے پہلے تمام کو وراثت دے دے، پھر جب اس کے پاس حق آ گیا اب اس کی مرضی جس کو دینا چاہے دے دے. سمجھ میں؟ تقسیم کرنے سے پہلے انکار معتبر نہیں ہوگا. پہلے کیا ہے؟ تقسیم ہوگا، پھر اب تمہاری جتنی سخاوت ہے اس کو کیا ہے بڑھ دو. ایسا انکار معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے باری میں مسئلہ آیا، میری بہنوں نے کہہ دیا تھا کہ میں معاف کرتی ہوں، تو ایسا معاف نہیں ہوگا. معاف تو بیچاری کبھی کبھار شرمی میں کرتی، لیکن خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان کی وراثت دے دو، پھر اس کے بعد وہ اس مال کو آگ لگا دے یا کسی کو دے دے، اس کا حق ہے وہ، لیکن جب تک اس کے پاس نہیں دے گے جب تک اس کا انکار معتبر نہیں ہوگا. ابھی آگے وہی مسئلہ ہے. مرحوم زید کے نام 2 LIC کی پالیسی بھی ہے نا، LIC، کیا وہ بھی ترکے میں شامل ہوگی؟ مرنے والے کا انتقال ہو گیا اور اس نے مال و دولت چھوڑ کر رکھا تھا اور اس کے نام پر 2 LIC بھی ہے. LIC تو ہم سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ترکے میں شامل ہوگی یا نہیں شامل ہوگی؟ اس میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی زید کا انتقال ہو گیا اور زید نے بہت ساری پراپرٹی چھوڑی ہے اور بینک میں LIC بھی ہے، تو LIC میں اس کا حق یعنی وہ ترکے میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ LIC میں ہم جانتے ہیں جب تک رہے گا وہ سود لگ کر اس میں آتے رہے گا. تو اس میں علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بھی جو اصل رقم جو مرحوم زید نے جمع کرائی ہے اس کو ترکے میں شامل کریں گے، اور جو زائد رقم ہے بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دیں گے، وہ کیا ہے وارثوں کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. سمجھیں؟ جو LIC کی رقم ہے، جو اس کے مال و دولت ہے، جتنی اس نے 50,000 مثال کے طور پر جمع کرائی تھی تو 50,000 ترکے میں ڈالی جائے گی، اور جو 50,000 زائد آئے ہیں وہ اس میں وارثین کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے گا غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا. بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھ میں. ہاں نہیں، اصل بات ہی مسئلہ دیکھو، بیمہ کرانا تو صحیح نہیں. اس میں مسئلہ بہت سارے لوگ اس طرح بھی پوچھتے کہ میں بیمہ کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا ہوں. تو اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھی اگر انتقال ہو جائے یا کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے حکومت گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ پیسے ملتے. تو اس میں علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے بیمہ کے طور پر، جیون کے طور پر 50,000 روپے جمع کرائے تو 50,000 کا اس میں حق ہوگا اور باقی پیسوں میں اس کا حق نہیں ہوگا. وہ سود لگ کر جو بھی پیسے آئیں گے اتنے پر اپنا حق ہوگا. کس کا بھی؟ مفتی صاحب، میری زندگی میں جب تک میں حیات ہوں میری لڑکیوں کا حصہ مانگنا شرعاً کیسا ہے؟ مفتی صاحب، میری زندگی میں جب تک میں حیات ہوں، ایک شخص ہے،
میری لڑکیوں کا حصہ مانگنا شرعاً کیسا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں میراث نہیں ہوتی ہے، بلکہ انتقال کے بعد میراث ہوتی ہے۔ تو جبراً اور حصہ مانگنا اولاد کو کوئی حق نہیں رکھتا ہے، یعنی باپ زندہ ہے اور اس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، تو شریعت کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے لڑکیوں کو اپنا حق مانگنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کو میراث کے میں ہمارا حق ہے ان کو بالکل گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی وفات ہوگی تو اس وقت وہ میراث بنے گی، تو جب حق ہوگا کہ میرا حق دو تم، لیکن ابھی وہ تقسیم نہیں کر رہا ہے، اپنے پاس ہے، اس کی ملکیت ہے، اس سے پہلے لڑکیاں ضد کر رہی ہیں، لڑکے ضد کر رہے ہیں کہ دے دو ہمارا مال ہمارا مال، نہیں، وہ اس کا مال ہے، وہ کسی بھی طرح اس کو تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ باپ ہے، اگر وہ تقسیم کر رہا ہے اور لڑکیوں کو نہیں دے رہا ہے تو بیٹیاں مانگ سکتی کہ جس طرح تم بیٹوں کو دے رہے، یہ بھی شکل ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بھی وہ مال میراث نہیں بنا تو باپ جس طرح بھی تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح بیٹوں کو حق دے رہا ہے تو بیٹیوں کو بھی حق دے دے، لیکن وہ مال اس کے لیے، اور وہ جب مال اپنے حیاتی میں دے رہا ہے تو وہ تحفہ اور ہدیہ ہوگا، میراث نہیں ہوگا، وہ کسی بھی طرح تقسیم کر سکتا ہے، لیکن حیاتی میں بیٹیوں کا یا بیٹوں کا جبراً حصہ مانگنا یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ میراث نہیں کہلائے گا۔ سوال، دانتوں پر کیپ وغیرہ چڑھا ہوا ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ دانتوں پر کیپ وغیرہ چڑھا ہوا ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ دو صورتیں ہیں اس کے اندر۔ دانتوں پر ایسا کیپ لگایا جو ہمیشہ کے لیے فٹ ہے، دو کیپ آتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے فٹ ہے، تو اس صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو میں اگر کلی کر لے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی، اور غسل واجب ہے تو اگر کلی کر لے گا تو غسل واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ کون سا کیپ ہے؟ جو فٹ ہو، فکس ہو، ہے نا، فکس ہے، ایسا کیپ ہے، تو اگر اس میں وضو ہے، وضو میں کلی کرنا سنت ہے تو کلی کر لے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی اور وضو ہو جائے گا، اور غسل واجب ہے، کلی کر لے گا تو غسل واجب ادا ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں۔ اور دوسرا کیپ ایسا ہے کہ اس کو نکال سکتا ہے، ایسا کیپ پہنا ہے کہ جس کو نکال سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس کا پورا کھول نکالنا پڑے گا، پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلی کرنا پڑے گا غسل واجب کا، اور اگر اس کو وضو کی سنت ادا کرنا ہے کلی کر کے تو اس کو نکالنا پڑے گا، پھر کلی کر کے کیا ہے؟ وضو کی سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ ایسا کیپ ہے کہ جو نکل سکتا ہے، اگر غسل واجب اس پر ہے تو اس کو پورا کیپ نکال کر اس کی کلی کرنا پڑے گا جب غسل واجب ادا ہوگا، ہے نا، یہ فرض میں سے ہے کلی کرنا، اور وضو میں کلی کرنا سنت ہے، کیپ نکالنا پڑے گا اگر سنت ادا کرنا ہے، تو جب کلی کرے گا تو وضو کی سنت اس کی ادا ہوگی۔ دونوں صورتیں ہیں، دونوں شکل میں آتے ہیں۔ کیا ناپاکی کے دنوں میں ناخن کاٹ سکتے یا نہیں کاٹ سکتے؟ یا ناپاکی کے دنوں میں ناخن کاٹ سکتے یا نہیں کاٹ سکتے؟ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن نہ کاٹے، ہے نا، ناپاکی کی حالت میں ناخن نہ کاٹے، یہ بلکہ مکروہ ہے، پاکی کی حالت میں کاٹے ہر چیز، ہے نا، تو ناپاکی کی حالت کے دنوں میں کیا ہے؟ ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب دنوں میں عورت بھی آ گئی، حالت حیض ہے، یا احتلام ہو گیا مردوں کو، یا بیوی سے بستری وغیرہ کی ناپاک ہو گیا، ہاں حالت حیض میں کون سی عبادت ممنوع ہے؟ یہ مسئلے سن کر ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ حالت حیض میں کون سی عبادت ممنوع ہے یعنی منع ہے؟ حیض جو ماہواری آتا ہے عورتوں کو، حالت حیض کی حالت میں جو ماہواری خون آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نماز پڑھنا ممنوع ہے، روزہ رکھنا ممنوع ہے نا، طواف کرنا ممنوع ہے، قرآن کریم کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا ممنوع ہے۔ سمجھ میں؟ نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع کیا، اور تلاوت کرنا ممنوع ہے، اور روزہ رکھنا ممنوع ہے،
قرآن کو چھونا اور اس کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ہاں البتہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے تو کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہمارے ذکر میں داخل ہے تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن ہے تو اس کو نہیں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ذکر اذکار ہم کر سکتے ہیں، لیکن حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت منہ زبانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، ہاں ذکر اذکار ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی منع ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جو قرآن ہے نا، دیکھو جو آیتیں کرنے کی، سنو صحیح بات ہے، جو قرآن کریم کی آیت ذکر میں ہے، کسی عامل نے، کسی اللہ والے نے ذکر کے طور پر دی ہے، بہت ساری ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لائے ہاں بیماری کے علاج کے لیے، تو وہ ذکر میں شامل ہوگا، تو حالت حیض میں عورت وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کیسے مضبوط کریں، اس کے تعلق سے کیا عمل کرنے چاہیے؟ بھئی اس میں حدیث میں تو آتا ہے کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے صلہ رحمی کریں، ان کی مدد کریں، ہے نا، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ اگر برائی کا جواب دے رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا جواب دیں۔ ہماری بہن بھائی سے نہیں جمتی ہے تو ہماری ذمہ داری کہ ان کو اچھی طرح ملنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، یا کوئی ایسا کوئی ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ یہ کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کی رشتہ داری کی تعلقات کو مضبوط کرے گا، ہے نا۔ صلہ رحمی کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، ہم ہر وقت ان کو ملیں گے۔ اچھا اگر کوئی ان کو ضرورت ہوگی تو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ ان کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اس سے رشتہ داروں میں کیا ہوگا؟ تعلق۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کتنا بھی پھٹن ہو، ہمیں چاہیے کہ بھی ہم ان کو سلام کلام کرنے کے لیے عادی بنیں، چاہے وہ جواب دے دیں، جواب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، ان کو سلام کریں۔ اس سے بھی محبتیں پیدا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہے حدیث میں تحابوا تحادوا، کہ بھی کیا ہے، تم آپس میں محبتیں پیدا کرو اور کیا کرو، ہدیہ دو، تو اس سے بھی کیا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی رشتہ داروں میں۔ ہدیہ بھی دینے والے بن جاؤ، ہے نا۔ ہدیہ کی سنت تو ہمارے سے چھوٹی گئی ہے نا، سب دوسروں کے لیے بھائی ہدیہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، جس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے نا۔ تو ہم کیا ہدیہ دینے والے بنے، اس سے کیا ہوگا کہ بھی ہدیہ کا لین دین کا اہتمام، اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی ہے، اس سے تعلقات قائم ہوں گے ہمارے۔ اور رشتہ داروں میں ہم اگر حق ادا کریں گے تو اس سے دو ثواب ہمیں ملے گے۔ زکوٰۃ ہم دے رہے تو ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور ایک زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا۔ صدقہ دے رہے ہیں تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا جو ثواب ہے، اور اس کا صلہ رحمی کا بھی، دو اجر اس کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر رشتہ داروں کے تم حق ادا کرو گے، ان کو زکوٰۃ دے دی یا ان کو کچھ رقم دے دی اللہ کے نام پر یا صدقہ دے دیا، تو دو ثواب، ایک تو صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رجب المرجب میں کونڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ رجب المرجب میں کونڈے کی نیاز کرنا کیسا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو علماء فرماتے ہیں کونڈے کی نیاز اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کی جاتی ہے کہ بھی ان کی وفات، ان کی پیدائش ہوئی تھی، حالانکہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر کی کوئی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ 8 شوال کو ان کی پیدائش کا دن ہے، برابر ان کی 8 شوال کو، 8 رمضان کو ان کی پیدائش کا دن ہے اور شوال میں وفات کا دن ہے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کونڈے کی نیاز بنائی جاتی ہے کہ اس وجہ سے کہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو بتاؤ کہ بھی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، 22 رجب المرجب کو پیدا ہی نہیں ہوئی، نہ ان کی وفات ہے نہ تاریخ ولادت ہے، تو یہ کیا ہے، بے بنیاد ہے۔ تو رجب المرجب کی کونڈے کی نیاز کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں اب دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس کے اندر وفات ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ تو دشمنان صحابہ نے اس کو شروع کیا تھا، سب سے پہلے شرنی سے شروع کیا تھا کہ بھی دشمنان صحابہ نے، جو صحابہ کے دشمن تھے، اس وجہ سے امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں انہوں نے
امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا، یہ کھولنے کی نیاز شروع کی، اور لوگوں نے سمجھا کہ بھی کیا ہے امام جعفر۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ، سب کچھ، کوئی ایسی بدعت نہیں کر سکتا تھا، تو اب امیر معاویہ کا معاملہ تو چھپکے سے شیرنی وغیرہ تقسیم کر دیا کرتے تھے امیر معاویہ کے وفات کی خوشی میں کہ بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن جب معاملہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگا تو لوگوں نے کیا معاملہ کر دیا کہ بھی امیر معاویہ کا تو نہیں ہے، بلکہ ہم امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کیا کر رہے ہیں، یہ شیرنی وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے، یہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے نام پر نہیں ہے، بلکہ امام جعفر کی تو آج 8 رمضان کو پیدائش ہے اور شوال میں وفات ہے، بلکہ 22 رجب المرجب کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ تو اس کے نام پر دشمنوں نے یہ چیزیں شروع کی ہے، تو ہم نے دشمنوں کو اس طرح کرنے کی وجہ سے کیا ہے، ہم دشمنوں کی پیروی کر رہے ہیں، مطلب صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں کیا ہے، رجب کے کوڑوں سے ان سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاریاں کیسے کریں، اس مہینے میں کرنے والے عمل کیا ہے؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند دکھتا تھا تو اللہ کے نبی ہر وقت اہتمام کرتے تھے ایک دعا کا، جو حدیثوں میں آتا ہے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جیسے رجب کا چاند دکھتا تو اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، اور جیسی شعبان کا چاند دکھتا تو روزے رکھنے کا اہتمام کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے پورے سال میں کبھی پورے مہینے کے اللہ کے نبی کو روزے میں نہیں رکھتے ہوئے دیکھا سوائے شعبان کی، کہ رمضان کی خوشی کہ آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ہاں، وہ بات ہے کہ شعبان سے رمضان کی کچھ پہلے روزوں کو بند کر دے تاکہ استعداد اور طاقت باقی رہے، لیکن شعبان میں اکثر شعبان کا جیسا مہینے آتا ہے اس میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے اور روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے نفل، ہے نا۔ اس میں کوئی خاص دن متعین نہیں تھا رجب میں اور شعبان میں، بلکہ کیا کثرت سے اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، اپنی عبادتوں کو بڑھاتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ استقبال رمضان یہ بھی ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ ہم نے حق کسی کا حق دیا ہے تو اس کو دینے والے بنی، یہ بھی استقبال رمضان ہے نا، یہ بھی استقبال۔ کسی کا ہم نے میراث میں حق ہمارا وابستہ ہے، اس کو دینے والے ہم بنے۔ کسی کا قرض میرے ذمہ ہے تو اس کو دینے والے بنے، یہ بھی استقبال رمضان ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تاکہ وہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جائے۔ کیا دودھ پلانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا دودھ پلانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دودھ پلانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا ہے؟ وضو دودھ پلانے کی وجہ سے کسی عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ دودھ پلانے کی وجہ سے وضو باقی رہے گا، دودھ پلانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسائل ہے، یہ چیزوں کو ہم سمجھنے والے بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔